اور میں نے سردی میں بتائی تھی آپ کو ہلدی، ہو جو ہلدی نے فائدے دیے، تھوڑی سی آدھی چمچ چوتھائی چمچ چنے کے برابر ہلدی کے کمالات یاد ہے میں نے آپ کو بتائے تھے. خود پیس لیں، خود پیس لیں. جس دور میں ہلدی ہوتی تھی نا، یہ پتہ ہے ہلدی ہندی کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے. ان کے دیوتاؤں کی کتاب میں اب دیکھیں، وہ اچانک ہلدی آئی تو اس کے حوالے یاد آنا شروع ہوئے. ان کے دیوتاؤں کی کتابوں میں لکھا ہے سیتا جو تھی نا، لچمن سیتا اور رام، یہ تین بڑی ہستیاں ہیں، لچمن سیتا اور رام. سیتا بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی سیتا اتنی بیمار ہوئی کہ ہلنا جلنا بھی مشکل ہوا، ہلنا جلنا بھی مشکل ہوا، اتنی سیتا بیمار ہوئی اور حتیٰ کہ بستر پہ پڑ گئی. پھر رام نے ایسے ہواؤں میں ایسے ہاتھ ڈالا تو ان کے ہاتھ میں ہلدی کی گانٹھ آ گئی. جب انہوں نے سیتا کو ہلدی استعمال کرائی تو وہ جو ہل بھی نہیں سکتی تھی وہ ہلنا شروع ہو گئی. ہلدی وہ ہلنا شروع ہو گئی. پرانی سنسکرت میں، پرانی ہندی میں ہلدی کہتے ہیں کہ حرکت کرنے والی چیز کو، اور نہیں کہتے ہلدی جلدی ہے، ہل جل رہی ہے، ہل جل رہی ہے، ہلدی جلتی، حرکت کرنے والی چیز کو کہتے ہیں پرانی سنسکرت میں. اور کہا کہ اس کے بعد جو ہے سیتا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور انہوں نے ہلنا جلنا شروع کر دیا. اس دن سے پھر رام کے ہاتھ میں ہر وقت ہلدی ہوتی تھی، ہلدی کی گانٹھ ہوتی تھی، اور پھر رام جس کو بھی دیتے تھے ہلدی دیتے تھے. اور یہ پرانی آیورویدک کی، ہماری پرانی آیورویدک کہتے ہیں اسے، اس کی پرانی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ہلدی کے متعلق. یہ ہندی طب میں یہ واقعہ لکھا ہے، سچ کہانی قصہ جو بھی ہے. اچھا، آپ میں سے کسی نے ہلدی کو آزمایا ہو؟ بتائیں کیا فائدہ پڑا. یہاں تو ہاتھ زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں. پین ہے؟ ہاں جی بتائیں، جی بتائیے. کہتے ہیں جسم میں بہت درد ہوتا تھا، ایک ہفتہ استعمال کرنے سے جسم کا درد ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ یورک ایسڈ کا آخری علاج ہے، یوریا کا علاج ہے، کرسٹل کا علاج ہے، ہاں زبردست علاج ہے. جی 6 مہینے کیسے استعمال کیا؟ پانی میں گرم نہیں، گرم پانی ڈال کے تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے اور خالی پیٹ پیتا رہا. میں نے بھی میرے کافی اب تک شوگر کا بھی فرق پڑ گیا اور اس میں یورک ایسڈ. پھر بتائیں. ہلدی میں نے پسائی بازار سے اور کالی مرچ بھی پسائی اور بعد میں صبح خالی پیٹ اس کو ایک نیم گرم دے کے پانی کا اس میں ڈالا اور اس کو خالی پیٹ. ہلدی کو دودھ میں ڈالا یا پانی میں؟ پانی میں. اچھا پانی میں ڈالا آپ نے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ یورک ایسڈ میں فرق، شوگر میں فرق، وہ بھی فرق ہو گیا. جی کس میں استعمال کرنے سے؟ ہلدی کو دودھ میں استعمال کرنے سے کبھی پٹھوں کا درد نہیں ہوگا. جی ہاں، ایک بندے کو لگا ہوا تھا کرنٹ،
تو کوئی ہلا رہے تھے، کوئی جلا رہے تھے، کوئی کیا کر رہے تھے. ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہلدی گھی پلاؤ، ہلدی گھی پلاؤ. کہنے لگا اس کی سنو، اس کی بھی سنو. حالانکہ وہ بے ہوش تھا. جی آپ پھر کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا، چوٹ لگی، ہلدی کا استعمال کیا. اور یہ جو ہلدی اور دیسی گھی انہوں نے بتایا، یہ پرانے پہلوانوں کا کھاجا تھا. کھاجا یعنی ان کی غذا تھی، ان کا ٹونک تھا. ہلدی اور دیسی گھی، ہلدی اور دیسی گھی. 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ دیسی گھی. آپ تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں اور کمال چیز ہے، زبردست چیز ہے. اور کسی کا کہا جی ایکسیڈنٹ ہوا، دودھ میں ڈال کے پیا. جہاں چوٹیں لگی تھی وہاں ہلدی تھی، کیا لیپ کیا، ٹھیک ہو گیا. جی ہاں، انگوٹھے کے اندر ریشہ پڑ جاتا ہے، فنگس ہو جاتی ہے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں ایسے، تو ہلدی کو سرسوں کے تیل میں ملا کے وہاں لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. رات کو باندھنے، صبح ٹھیک. اور جی کہنے لگا میں شوگر کا مریض ہوں اور مجھے زخم ہو گیا. اچھا، اور مریض کو تو اس کے اوپر ہلدی کی پٹیاں کرائیں، وہ ٹھیک ہو گئے. اور جانوروں کے زخموں اور انسانوں کے زخموں کے لیے سرسوں کا تیل اور ہلدی. اور آپ کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا، ٹوٹ گئی تھی، پھر ہاں ہلدی اور شہد ملا کے پیتا تھا، فائدہ ہوا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی، فریکچر ٹھیک ہو گیا، ہڈی مل گئی. ہلدی کو کیوں چھوڑ دیا؟ جب سے ہلدی چھوڑی ہے ہم نے 3 بیماریوں کا سامنا ہے. لکھ لیں میری بات کو، کینسر، ہیپاٹائٹس، کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، ان بیماریوں سے واسطہ پڑا جب سے ہلدی چھوڑی. اور جب سے ہلدی چھوڑی ہے خواتین 1 بچہ جننے کے بعد فارغ ہو جاتی ہیں. کمر، ٹانگیں، پٹھے، گھر کا کام، فارغ سے مراد گھر کا کام کاج نہیں. اور وہی مائیں تھیں جب ہلدیاں، اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ کا کون سا نمبر ہے؟ کہا میرا 11واں نمبر ہے. کل کتنے بہن بھائی ہیں؟ 14 ہیں. 14 حیات ہیں، اماں 1 ہے. میں نے کہا آپ کا نمبر؟ کہا 11واں. ہمارے ایک چاچا جی ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے 19 بچے ہیں ایک ہی بیوی سے. 19 بچے ہیں ایک ہی بیوی سے. جی ہاں، جلد کا علاج ہے، پھل بیری کا علاج ہے. جس کو برس پھل بیری ہو گئی ہو، جی مہندی کے پتے، بیس 20% ہلدی ہو، 90%، 10% ہلدی ہو اور 90% جو ہے مہندی کے پتے ہوں. کوٹ لیں، باریک پیس لیں، گولیاں بنا لیں، صبح شام گولیاں کھائیں برس کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا میں اس پہ ایک چیز بتاؤں، سکن کا علاج ہے، جلد کا بہترین علاج ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جھریاں نہ ہو اور وقت سے پہلے جلد جلے نہ ہو اور جلد میں شباہت، شان و شوکت، خوبصورتی، حسن، رعنائی جلد میں رہے، ہلدی کا استعمال کرے، سالن میں، دودھ میں. اچھا آپ نے محسوس کیا پہلے جتنی بھی کریمیں لاجواب ہوتی تھی ان میں ہلدی ڈلتی تھی، اٹن ہوتے تھے، ایسے غازے ہوتے تھے، ہلدی ہوتی تھی. ہلدی کا استعمال کینسر کا علاج ہے. اور اس وقت چھاتی کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہلدی کا استعمال گھروں میں معمول بنائے. چھوڑ دیا ہم، چھوڑ دیا. آج کی نئی نسل تو ہلدی کو جانتی نہیں، بیچاروں کو کیا نام ہے، ہلدی ہوتی کیا ہے.
اور جگر کا بہترین علاج ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی ہے، اور شوگر کو ختم کرتی ہے اور شوگر کو ہونے نہیں دیتی، اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے۔ ہلدی میں عجیب خاصیت ہے، عجیب کمال ہے ہلدی میں، عجیب کمال۔ آج کل کا موسم ہے، سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے پیئیں، تھوڑا سا میٹھا ڈال لیں، شہد ہے، گڑ ہے، کیا ہے، ہلدی استعمال کر۔ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی میں معمول بنائیں۔ میں نے آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہلدی یا جسم کی تقویت کے لیے چیزیں اس جذبے سے کرنی ہیں، اللہ اس سے جو طاقت اور قوت آئے گی وہ میں تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں خرچ کروں گا اور مخلوق کی خدمت میں خرچ کروں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تجھے راضی کروں گا عبادت سے، اور تیرے بندوں کو راضی کروں گا خدمت سے۔ اور جنت ملتی ہے خدمت اور عبادت سے۔ اللہ اس سے جو طاقت، اس سے جو قوت اور اس سے جو انرجی آئے گی مولا میں وہ خرچ کروں گا، اس لیے اس پہ تاکہ میں صحیح طور پہ خدمت اور عبادت کر سکوں۔ اس جذبے کے تحت کوئی بندہ ہوگا